अस्सलाम वालेकुम। इसी उम्मीद के साथ कि आप ठीक हो गए हमेशा की तरह, कहानी का नवा हिस्सा शुरू करने जा रहा था। हमेशा की तरह इसी बात की तवक्को कि पिछले 8 हिस्से कहानी के आपके उम्मीद पर पूरे उतर सके हों। बिल्कुल इसी तरह नवा हिस्सा स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा पिछला पड़ते हैं जिससे तसल्सल हमेशा की तरह बरकरार रहे। मेरी कोशिश होगी बहुत जल्द से जल्द इसको मैं आपके आगे बनाकर पेश कर सकूं। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहता। कहानी का पिछला हिस्सा कि उस दिन मुझे भी इत्तला कर दी जाएगी और निगत चंद लम्हों के लिए मेरी ईमान से तन्हाई में मुलाकात का बंदोबस्त करवा देगी। मैं जानता था कि निगत के लिए ये सब किस कदर मुश्किल साबित होगा, लेकिन मेरी मोहब्बत में इसने अपनी बचपन की दोस्ती को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया था। तय ये पाया कि आने वाली जुमेरात को इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन मेरी वहां से वापसी तक निगत ने हजारों बार मुझसे तस्दीक चाहिए कि मैं कहीं ईमान से फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मेरी भी बहुत से सहेलियों की भीड़ में खो तो नहीं जाएगी। आखिरकार मुझे इसके कान पकड़कर उसे यकीन दिलाना पड़ा। कसूर उसका भी नहीं था, उसकी बचपन की सहेली थी। है ही एक ऐसा घोर नया। उस लम्हे मुझे निगत पर बेहद रश का भी बह आया। वो कितनी आसानी से इस सवा से गुल रुख से मिल सकती थी, बात कर सकती थी, उसका हाथ अपने हाथ में थाम सकती थी। मेरा जी चाह रहा था मैं घंटों यहीं बैठा निगत के साथ ईमान की बातें करता रहूं, उसे ईमान की बातें सुनता रहूं। मोहब्बत में महबूब का जिक्र भी किस कदर जाम फिजा होता है ना, उसका जिक्र भी भूख प्यास मिटती रहती है। सदियां घड़ियों में बीत जाती हैं, फिजा यूं ही ख्वाह है दिलकश लगने लगती है। आस पास का भी सभी रोशोर भी जैसे नगमों में ढल जाता है। रात और दिन जब एक ख्वाब ज़द कैफियत में गुजरते रहते हैं, होंठों पर अपना आप ही बिना किसी बात के एक खास मीठी सी मुस्कान फैलती रहती है। सब दुश्मन भी दोस्तों जैसे प्यारे लगने लगते हैं। जाने क्या कुछ होने लगता है। मैं भी अपनी जुमेरात के लिए आने तक इन्हीं सब महसूसात गुजरता रहा। कहीं कहते हैं कि एक तरफा इश्क मोम का घर होता है। मुझे भी अचानक अजीब से वसवसे ढालने जहन में आते। पता नहीं वो आ भी पाएगी या नहीं, कहीं मौलवी साहब मना ही ना कर दें, वो मुझसे मिलेगी भी या नहीं। उसके मुताबिक सपहर 3 से 4 बजे का वक्त इस मुलाकात के लिए निहायत मुनासिब था। गर्मियों की इस लंबी सपहर में हर तरफा सन्नाटा ही छाया रहता था। प्लान के मुताबिक मुझे 2 बजे ही पुरानी हवेली पहुंच जाना चाहिए था। हवेली के बड़े बरामदे के साथ, जहां गर्मियों के मौसम में धूप से बचाव के लिए बड़ी बड़ी चकेदान थी, एक बड़ा सा कमरा था जिसमें ठंडा कमरा कहते थे। असल में ये कभी दादा की स्टडी थी। कमरे की तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि गर्मियों में हवा के रुख पर हो, लिहाजा शदीद तपती दोपहरों में भी ये कमरा ठंडा रहता था। अभी इस कमरे के शेल्फ नादर किताब से भरे हुए थे। मुझे याद है बचपन में गर्मियों की लंबी लंबी सी दोपहरें हम इसी कमरे में औंधे पड़े गुजार देते थे। निगत ने एक और इंकशाफ भी किया था कि ईमान को अच्छी किताबें पढ़ने का जुनून था, और इस मामले में वो अक्सर निगत से किताबें मुस्ताद लेती रहती थी। निगत ने उसे मेरे दादा की इस स्टडी और इनमें से रखी किताबों का भी बता रखा था।
اور بقول نگہت ایمان کو ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا، لیکن زیادہ تر یہ اسٹڈی بند ہی رہتی تھی۔ آج میں خصوصی طور پر اسٹڈی کی چابی لے کر حویلی آیا تھا، اور نگہت نے بھی ایمان کو اسٹڈی دکھانے کے بہانے ہی حویلی طلب کیا تھا۔ البتہ حیا کا وہ اعتماد میں لے چکی تھی کہ اصل مقصد ایمان سے ایک ملاقات کا اہتمام ہے، مجھے اسٹڈی میں ہی ان کا انتظار کرنا تھا۔ نگہت حیا اور ایمان کو لے کر اسٹڈی دکھانے آئی تھی تو انہیں چند لمحوں میں مجھے ایمان سے اپنے دل کی بات کہنی ہوگی۔ ابھی آگے میرا نصیب تھا کہ وہ میری بات سنتی، رد کرتی یا پھر غصے میں پلٹ جاتی۔ میں اسٹڈی میں اسی شیشو پنج میں بیٹھا سامنے لگے لکڑی کی بڑی قدیم کھڑکی کی سوئیاں گن رہا تھا، گھڑی کی سوئیاں گن رہا تھا۔ ابھی صرف دن کے 2:30 ہی بجے تھے کہ آتی تو انہیں چند لمحوں میں مجھے ایمان سے اپنے دل کی بات کہنی ہوگی۔ اور مجھے یہاں پہنچے صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جانے کتنی صدیوں سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اسٹڈی کے بڑے سے روشن دان میں چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، اور اس وقت چڑیاں بھی اپنے بچوں سمیت اپنے گھونسلے میں سستا رہی تھی۔ روشن دان سے سامنے کی دیوار پر پڑتی دھوپ دھیرے سے ہلکی سی دھوپ بھی دھیرے سے سرک رہی تھی اور ڈھلتے ڈھلتے دیوار پر نئے زاویے بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ انتظار بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے، انسان کو اپنی سانسیں تک رکتی محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اس پاس کی الماری میں لگی کتابوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن حرف میری آنکھوں کے سامنے گڑ مڑ سے ہونے لگے۔ ہر آہٹ پر میں جیسے اچھل ہی تو پڑتا تھا، لیکن ہر آہٹ کے بعد باہر پھر سے طویل سناٹا چھا جاتا۔ گرمیوں کا مخصوص اور طویل سناٹا، جیسے میں وقفے سے دور کسی درخت پر پڑے کوے کی کائیں کے علاوہ اور کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یا پھر حویلی کے باہر سے گزرتی لمبی کالی سنسان سڑک پر کسی ٹانگے کے گزرنے کی آواز، یا پھر کسی موٹر گاڑی کی گھر۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، آخر 3 بج گئے۔ میرے وسوسے بڑھتے گئے۔ نہیں، وہ نہیں آئی۔ حیا نے اسے نگہت کے سارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ وہ نگہت سے بھی ناراض ہو گئی ہوگی، ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، یہ سب غلطی ہی میری ہے۔ جانے دل میں کیسے وہم آنے لگے تھے۔ 2:15 بجے تک تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے گھبرا کر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، دور برآمدے کے موڑ سے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی، اور چند نسوانی ہنسی اور باتوں کی چلترن سے دور سے بجتے سنائی دیتے تھے۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا، میری سانسیں رکنے لگی۔ یہ تو اسی کے قدموں کی چاپ ہے۔ یا خدا مجھے ہمت عطا کر اچانک دروازہ کھلا، اور سب سے آگے نگہت اور اس کے پیچھے ایمان اور اس کے پیچھے حیا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ نگہت نے مجھے دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ ارے حماد بھیا، آپ یہاں اس وقت؟ میری توقع کے عین مطابق ایمان کے چہرے پر گھبراہٹ اور سرسمیگی سی پھیل گئی۔ اس نے بھوکلا کر میری طرف دیکھا اور فوراً جانے کے لیے پلٹی، لیکن حیا اس کے راستے میں اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، لہٰذا اس کا راستہ روک لیا گیا۔ نگہت نے بھی جاتی ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاید تمہارے دوست کو میری یہاں موجودگی کچھ پسند نہیں آئی۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ایمان نے گھبرا کر پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نگہت نے اسے نظروں ہی گھورا، پھر جلدی سے بولی، نہیں بھیا، ہم تو دراصل یہاں کچھ پرانی کتابیں دیکھنے آئے تھے۔ دراصل ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون ہے نا، بس اس لیے۔ اب ایمان نے نگہت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن نگہت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ لوگ کتابیں دیکھیے، میں بھی حاضر ہوا۔ میں جلدی سے اسٹڈی سے نکل گیا۔ مجھ میں اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کالے دوپٹے میں کچھ زیادہ غضب ڈھا رہی تھی۔ رہ کر میری آنکھوں میں اس کی لرزتی پلکیں اور کانپتے ہونٹوں کا منظر ابھر رہا تھا، اور اس وقت ایک پریشانی سی باہر برآمدے میں کچھ دیر کھڑا میں اپنے حواس و قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کسی بہانے نگہت کو حیا سمیت چند گھڑیوں کے لیے باہر برآمدے میں بھیج دیتا اور ایمان سے بات کر لیتا، لیکن اسے دیکھ کر میں سب بھول گیا، خود ہی باہر نکل آیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ شاید اب دوبارہ اس سے بات کرنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ شاید میں یہ بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا تھا۔ اتنے میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف
کچھ آہٹ ہوئی. میں نے چونک کر اوپر دیکھا. نگہت دروازے سے دبے پاؤں نکل رہی تھی. اس نے مجھے غصے سے بھرے اشاروں میں پوچھا, کیا بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جواب میں صرف کاندھے جھکا کر ہی رہ گیا. پھر نگہت نے اندر حیا کو اشارہ کیا اور حیا بھی باہر نکل گئی. میں اب گمسم اور گنگ ساہ میں کھڑا تھا. نگہت آگے بڑھی اور میری کلامی تھام کر کھینچ کر مجھے اسٹڈی کے دروازے تک لے آئی اور مجھے اندر دھکا دیتا ہوئے اس نے دھیرے میرے کان میں کہا, صرف 3 منٹ. میں گھبرایا ہوا سا نگہت کے دھکے کے زور میں اسٹڈی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا. ایمان دور آخری الماری کے قریب کھڑی کسی کتاب کے ورق گردانی کر رہی تھی. آہٹ ہوئی تو اس نے بے دھیانی میں پلٹ کر دیکھا. شاید اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ نگہت اور حیا دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے ہیں. ان کی جگہ اب میں دروازے پر کھڑا ہوں. گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے کتابیں نیچے گر گئیں. اس نے سر کا پلو جلدی سے سر کا پلو ٹھیک کیا اور باہر جانے کے لیے لگ گئی. لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ اسٹڈی میں آنے اور جانے کا صرف ایک یہی بڑا سا دروازہ تھا جس کے بیچ میں اس وقت کھڑا تھا. جس قدر تیزی نے اس نے قدم بڑھائے تھے اتنی ہی جلدی اسے روکنا بھی پڑا ہے. بے بسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ سر جھکائے بنا کچھ کہے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی. شاید اسے نگہت اور حیا پر شدید غصہ آ رہا تھا اور ان کی منصوبہ بندی بھی اب اس کی سمجھ میں آ چکی تھی. چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے اور صرف ہمارے درمیان موجود خاموشی بولتی رہی. مجھے اس کی سانسوں تک کی آواز اس سناٹے میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی. پھر اس نے اپنی ہمت مجتمع کی اور اس کی آواز کا سر کمرے میں بکھرا. اس کا وجود کی طرح اس کی آواز بھی لرز رہی تھی. میں باہر جانا چاہتی ہوں, آپ راستہ چھوڑ دیں. میں نے پہلی مرتبہ اس کا منہ سے اتنے بہت سے لفظ اکٹھے سنے تھے. کچھ دیر تو میں بالکل مبہوت سا کھڑا رہا. پھر یکایک مجھے جیسے ہوش آیا. آپ کا راستہ اس طرح روکنے کے معنی معافی چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ میری حرکت تمام عمر کے لیے مجھے آپ کی نظروں سے گرا دے, لیکن یقین جانیے میں نے بہت مجبور ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے. پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا. آخر آپ چاہتے کیا ہیں, مجھے جانے دیجیے خدا کے لیے, ایمان نے مجھے کہا. اس کی آواز ابھرنے لگی تھی. آنسوؤں کا ارتواش اس کے پلکوں کے گرد جمع ہو کر چھلکنے کو بےتاب ہو رہا تھا. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا, جب سے آپ کو دیکھا ہے, میرا آپ میرا اپنا نہیں رہا. میرے پاس شاید وہ لفظ ہی نہیں ہیں جن سے میں اپنی کیفیت آپ پر ظاہر کر سکوں. میرے جذبے کے لیے اس وقت دنیا کی سبھی ڈکشنریوں میں موجود ہر لفظ مجھے عامیانہ لگ رہے ہیں. شاید میرا یہ طریقہ بھی بے حد غلط ہے اور ہلکا ہے, لیکن میں کیا کروں. میرے پاس اور کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں. یہ میرے دل کی بات شاید مجبوری بن چکی تھی جس نے مجھے آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایسا گرا ہوا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. وہ اب بھی یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی نیچے بچھے قالین پر نظریں گاڑے ہوئی تھی. اس نے پھر وہی بات ہو رہی. آپ نے اپنی بات کہہ دی, اب مجھے جانے دیں. میں آپ کے منت کرتی ہوں, مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. یہ میں نے اسے کہا. اس کے راستے سے ہٹ گیا. وہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح وہاں سے اپنا نازک سا وجود سنبھالتی ہوئی نکل گئی. بس اس کی خوشبو کمرے میں بکھر رہ گئی. میں نے باہر کے برآمدے کی طرف اسٹڈی کھولنے والی کھڑکی میں اسے جاتے ہوئے دیکھا. وہ نگہت اور حیا کے پاس رکے بغیر آگے بڑھ گئی. نگہت اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی. حیا کی نظریں کھڑکی سے ہوتی ہوئی مجھ پر پڑیں. اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. اس نے مسکرا کر مجھے آداب کیا اور پھر وہ اب بھی ایمان کے پیچھے بھاگ گئی. مجھے اس لمحے حیا اچھی لگی. اس لڑکی نے ایک انجان انسان پر اعتبار کر کے اپنی جان سے پیاری بہن کو اس سے ملنے بھیج دیا تھا. یعنی نگہت نے اسے کس طرح میرا اعتبار دلایا ہوگا. بہرحال جو بھی تھا, فی الحال تو نگہت اور حیا دونوں کی ہی خیر نہیں تھی. ظاہر ایمان ان سے شدید ناراض ہو گئی ہوگی. جانے اب وہ دونوں کس طرح منائیں گے. میں بہت دیر تک اس کمرے میں یوں ہی سہرزد سا بیٹھا رہا. جانے کیوں وہاں سے میں جانا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی باہر جانے کے لیے میرا دل راضی تھا. میں بار بار اس منظر کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہتا تھا جب وہ نازک سا پیکر یہیں اس کمرے میں سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی. اس کا نازک وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا اور وہ مجھ سے ہم کلام تھی. دھوپ ڈھل چکی تھی اور اب روشن دان سے اندر چلنے والی روشنی میں وہ حدت باقی نہیں تھی
میری گھڑی پر نظر پڑی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے. بادل خوانستہ میں وہاں سے اٹھا. اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی جو ایمان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی نیچے گری کی تھی. میں نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھا لی. بانو قزیزہ کے راجا گدھ تھی. اچانک میری نظر کتاب کے پاس پڑے 2 چھوٹے سے موتیوں پر پڑی. ایسے موتی تو میں نے ایمان کی سینڈل میں لگے دیکھے. ہاں مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ مجھے اس سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر پورا وقت زمین پر گڑی ہوئی تھی اور میری نظر بھی اس کی نظر کے تعاقب میں اس کے قدموں کی طرف کئی بار اٹھی تھی. ضرور جب اس کے ہاتھ سے کتابیں گری ہوں گی تو اس کی قدموں سے ٹکرائی ہوگی, تبھی یہ موتی علیحدہ ہو کر گرے پڑے ہوں گے. میں نے 9 موتی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے. اب نگہت کا انتظار کرنے کا فائدہ نہیں تھا. مجبور میں ٹوٹے قدموں سے وہاں سے نکل آیا. رات بھر میری پلکوں تلے وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح چلتے رہے. میری حالت اس نالائق طالب علم کی سی تھی جو پرچے میں ایک بھی سوال ٹھیک طرح سے حل کر کے نہ آیا ہو, لیکن پھر بھی اسے نتیجے کی پہلے بے چینی سے بڑا انتظار ہو. کبھی کبھی ہم زندگی میں کچھ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں نتیجے کی کیفیت سے زیادہ نتیجے کا پتہ چل جانے کی جلدی ہوتی ہے. ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا مخالفت میں, بس فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے, یہ تمنا ہوتی ہے. عام طور پر ایسا کمزور احتساب والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو انتظار کی اذیت اور چبھن کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے اور اجنبی دباؤں کے ہاتھوں تنگ آ کر دہائی دینے لگتے ہیں کہ بس جو بھی ہونا ہے وہ آج ہی ہو کر رہے. ایسے لوگ اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ جس نتیجے اور جس فیصلے کا اپنی مخالفت میں طے ہونے کا خیال ہے نہیں اس قدر ہلکان ہو رہا ہے کہ وہ بے چینی اس کے علاوہ کی دعائیں کر رہے تھے. وہ فیصلہ اعلان ہونے کے بعد جب واقعی ان کے حق میں نہیں ہوگا تب ان کا کیا حشر ہوگا. میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی. اس رات مجھے ایمان کے فیصلے کا انتظار تھا اور میں ایک ایسے کرب سے گزر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو بس مجھے جلد از جلد اس کا فیصلہ سنائی دے دیا جائے. شاید اس جلد بازی میں میرے دل کی ایک اور چوری تمنا کا بھی عمل داخل تھا. میرا دل اس وقت کسی طور پر بھی اس دل پر کی طرف سے کسی کلام کی خواہش میں مچل رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر بس میرا نام آئے, چاہے برسر الزام ہو آئے. جانے عشق میں یہ دل ایک چھوٹی بچے کی طرح کیوں برتاؤ کرنے لگتا ہے. عشق میں دل کو صرف اسی پل, اسی لمحے, اسی دن کی فکر ہوتی ہے جو گزر رہا ہوتا ہے. مستقبل کا ڈر, خوف یا وسوسے اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں. عشق کو بس حال سے غرض ہوتی ہے. عشق انجام سے بے خبر اور لا تعلق ہوتا ہے. جانے وہ رات کیسے ڈھلی اور کب صبح ہوئی. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر تعبد کے پاس پہنچ جاؤں, اپنی محبت کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے کل کی تمام رواداریاں پوچھوں, کریت کر سوال کروں. لیکن روز یوں پرانی حویلی جانا بھی تو کچھ ٹھیک نہ تھا. نگہت میرے منہ بولی بہن ہے صحیح, لیکن آس پاس حویلی کے دوسرے نوکر چاکر بھی تو تھے. جانے وہ میرا روز کا یوں وہاں آنے میں اور نگہت سے تنہائی میں ملنے کو کیا رنگ دیا. پھر میں نے خود ہی ان فضول خیالات کو سر سے جھٹک دیا. یہ میں کیا سوچ رہا تھا, یہ بے بنیاد سے وہم میرے اندر کہاں سے پلنے لگے تھے. شاید محبت انسان کو اپنے اوپر شک کرنا بھی سکھا دیتی ہے. 11:30 بجے شاکر مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے تک آ پہنچا. میں بھی ابھی تک کمرے میں ہی بند تھا. صبح سے شاکر نے مجھے نگہت کا دیا ہوا ایک بند لفافہ تھمایا اور حسب معمول پوچھا, بابا کل آپ حویلی گئے تھے, کچھ کام تھا؟ حالانکہ شاکر نے اپنے معمول کے مطابق عام سے سوال ہی کیا تھا, لیکن جانے کیوں میں گڑبڑا سکے. ہاں میرا مطلب ہے کہ کچھ خاص نہیں. نگہت سے کچھ کتابیں نکلنے کا کہا, اسٹڈی سے وہی لینے گیا تھا. شاکر نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا. دیکھیں حماد بابا, اگر آپ نے نگہت کو مزید نئی کتابیں دلوائیں تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گا. ضرور اس نے لفافے میں نئی کتابوں کی فہرست بھیجی ہوئی. مجھے شاکر کے انداز پر ہنسی آ گئی. جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا. بڑے مشکل سے میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس مہینے میں نگہت کو مزید کوئی کتاب نہیں دلاؤں. شاکر نے جاتے میں نے بےتابی سے فوراً لفافے کو چاک کیا. اندر سے نگہت کا خط نکلا. میری بے چین نظریں خط پر پھسلنے لگی. لکھا تھا, بھیا برا پھنسا دیا.
آپ نے وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے, بہت ناراض ہو کر گئی ہے یہاں سے. اپنی چھوٹی بہن سے بھی بات نہیں کر رہی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرے گی. بہرحال جو ہوا سو ہوا. آج میں اس کے گھر جاؤں گی اور میں اور حیا اسے مل کر منا ہی لیں گے. لیکن آپ کے مقدمے کا کیا فیصلہ دیتی ہے یہ اب خدا ہی جانے. میری مانے تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کر کے اسے کے گھر بھیجیں. اس سے آپ کی سچائی بھی اس پر واضح ہو جائے گی, ورنہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو بنا کسی رشتے کے ایسا کوئی تعلق جوڑے. خوش رہیں. اس چھوٹے سے خط میں نگہت نے وہی سب کچھ لکھا تھا جس کی میں توقع کر رہا تھا. لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں وہ چند سطور پڑھ کر بے حد اداس اور پہلے سے کہیں زیادہ بے چین ہو گیا. وہی ہوا, پہلے نتیجہ آنے کے لیے بے چینی اور اب فیصلہ سننے کے بعد کی بےتابی. نہ اس کڑواہٹ میں کچھ سکون, نہ کچھ چین, نہ کوئی ارمان اور نہ ہی کوئی آرام. لیکن انسان کی فطرت میں قدرت نے امید اور اس کے ڈور سے ہمیشہ بندے رہنے کے ایک عجیب سا انتظام کر رکھا ہے. ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو دوسری تھام لیتا ہے, دوسری ٹوٹتی ہے تو بھلا تیسری تھام لیتا ہے. یوں یہ سلسلہ اس کی سانس کی ڈور ٹوٹنے تک چلتا ہی رہتا ہے. شاید قدرت نے انسان کی طبیعت میں یہ آس اور یہ امید کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ پہلے نا امیدی پر ہی ختم ہو جاتا, مایوسی سے مر جاتا. میں بھی ایک نئے آس اور امید میں مبتلا ہو گیا کہ نگہت اور حیا جب اسے ماں جبی کو منا لیں گی تو شاید تب اسے میرے حال پر کچھ رحم آ جائے, شاید وہ کچھ کہے. اب میری دھڑکنوں کو اس کی طرح سے کسی پیغام کا انتظار تھا. مجھے اس انتظار کی سولی پر بھی ابھی مزید کچھ روز ٹکنا تھا, اور یہ انتظار کے پل اتنی آسانی سے گزرتے نہیں. کہتے ہیں نا وقت کی روانی ہے, روح کی گردانی ہے. یہ وقت گزرتا نہیں تیرے الفاظوں کو بنا سنے. کچھ ایسے ہی الفاظ جو اپنے محبوب کے جن سے محبت ہو جائے, جن کے تعاقب میں ہم بیٹھے ہوں, جن کے انتظار ہم کرتے ہوں, ان سے کچھ ایک الفاظ سننے کے لیے ہمارا دل کتنا بےتاب ہوتا ہے. ان کے کسی فیصلے کے سننے کے لیے ہم کتنے بے چین سے رہتے ہیں. ہماری بے چینیوں کا حال اس وقت کوئی بھی شخص بیان نہیں کر پاتا. جو دل میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو دو دلوں کی جنگ ہوتی ہے, دو پیار کرنے والوں کی جنگ ہوتی ہے, اس کو بیان کرنا کسی تیسرے شخص کے بس میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اور نہ ہی کبھی ہو پایا ہے. محبت کرنا بہت آسان ہے, محبت کو نبھانا بے حد مشکل. اور بالکل اس کہانی میں اسی طرح حماد نے جس طرح اور اپنی محبت کو نبھایا ہے وہ آپ لوگوں کے اور شونا آپ کے آگے بہت جلد آگے آئے گا. کہانی کو مزید آگے رکھتے ہیں جاری. دوبارہ کہانی پر آتا ہوں, سنیے گا. لندن کی شام اگر دن بھر دھوپ نکلنے کے بعد ہو تو شاید اس سے حسین شام دنیا کے کسی اور خطے پر اترتی ہوگی ہی نہیں. اور اگر موسم خزاں کا ہو تو پھر تو سونے پر سہاگا والی بات ہوتی ہے. وہی ایک ایسی شام تھی. آسمان پر شفق کی سرخی کا رنگ تھا اور زمین پر خزاں میں جلے سرخ پتوں نے جیسے ایک آگ سے لگائی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مسرور نے صرف سرخ اور زرد رنگ کی آمیزی سے ایک خوبصورت تصویر بنا ڈالی. میں اور کامران اس روز ہائیڈ پارک سے شہر کی طرف جاتی ہوئی سنسان سڑک پر چہل قدمی کرنے کو جا رہے تھے. سڑک دونوں طرف سے گھنے پیپل کے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی. خزاں رسیدہ پتے ہوا سے ہمارے سروں پر یوں گر رہے تھے جیسے کسی دلہے کے صحرا پر نشاور کیے جاتے ہیں. سردی کی شدت نے ہم دونوں کو اپنے اپنے کوٹ گلے تک باندھ کرنے اور ان کا کالر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا. سڑک کے کنارے جمی ہوئی برف کے ڈھیرے پگھل کے ساتھ بنی لوہے کی جالیوں سے ڈھکی نالیوں میں ایک دم مدھم سے شور کے ساتھ گر رہے تھے. قریب میں ایک جوڑا سردی سے بے نیاز وہاں کھڑی آئس کریم گاڑی سے اپنی پسند کی کون آئس کریم بنوا رہا تھا. سچ ہے آئس کریم کھانے کا مزہ تو شدید سردی میں ہی آتا ہے.
لیکن اپنے لباس میں خود بھی اس وقت کوئی رنگ برنگی آئس کریم ہی لگ رہی تھی۔ لڑکے نے جانے اس سے کیا کہا، دونوں ایک ساتھ زور سے ہنسے۔ کامران نے حسب معمول برا سا منہ بنایا اور لندن کی تمام حسین اور جوان لڑکیوں کی عقل کا ماتم کیا۔ دور کہیں سورج ڈھل رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ سڑک ہمیں سیدھے اس ڈوبتے سورج کے گولے کی طرف ہی لے جا رہی ہو۔ یار کچھ بھی ہو ہما، مجھے ان یہودنوں کے ارادے نا کچھ کبھی ٹھیک نہیں لگتے یار۔ میری تم یہاں سکون تلاش کرنے کے لیے آئے ہو، میں تو کہتا ہوں چھوڑ یار پڑھائی وڑائی کا چکر، میں بھی کچھ دن آف لیتا ہوں اور نکلتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی طرف کچھ نئی محبتوں کو تلاش کرنے۔ بول کیا بولتا ہے؟ میں جانتا تھا کامران کس قسم کی نئی محبتوں کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ سدھر جاؤ مسٹر کامران، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے 3 لڑکیاں باقاعدہ سال تک تمہاری منگیتر رہنے کے بعد تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب تک آپ کا ڈبل ٹریک کا ارادہ ہے۔ ہم چوک پر بنے ہوئے بڑے سے فوارے کے پاس پہنچ چکے تھے، جس کے درمیان ایک بڑے سے لوہے کے بنے شیر کے منہ سے خون کی دھاروں کے بجائے پانی کی پھواریں نکل رہی تھی۔ البتہ اس وقت شدید سردی کی وجہ سے 2-4 دھاریں جم کر باقاعدہ برف کی پتلی کمانوں کی شکل اختیار کر چکی تھی، آخری نرم نکلنے ہی والی تھی۔ آخری ٹرین نکلنے ہی والی تھی، ہم دونوں باقاعدہ دوڑتے ہوئے چلے۔ رنگ کے ٹرام جس پر بڑی سی لال لکیریں ڈلی ہوئی تھی میں سوار ہو گئے۔ اندر ایک جیسی عجیب سے گھاگھر نما لباس میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کامران کو اور کامران اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو مجھے جانتی ہے، تبھی تو مجھے دیکھ کر مسکرا ہی رہی ہے۔ میں اتنے میں جپسی سے والہانہ انداز میں ہاتھ پھیلائے اور کامران کی طرف بڑھی۔ کامران کی دل کلی کی طرح اس کا چہرہ بھی کھل گیا اور اس نے بھی ہاتھ پھیلا دیا، جیسے ہم دونوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی ہمارے پیچھے کھڑی لمبے والے والوں کے ایک میلے سے انسان سے جا ملے۔ اور کامران ویسے ہی بازو پھیلائے کھڑا رہ گیا۔ مجبوراً مجھے اسے گلے لگانا پڑا۔ چند لمحے تو وہ حیرت اور غصے کے عالم میں ہی چپ سا کھڑا رہ گیا اور ہم دونوں ہی کہا مار کر ہنس پڑے۔ ٹرام اپنی مخصوص اور دھیمی سی رفتار سے اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ کچھ لوگ محبت کو زندگی میں سب سے خالص جذبہ سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں سچی محبت سے زیادہ خالص جذبہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اتفاق سے میں اور کامران دونوں ہی اس نظریے سے متفق نہ تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے قطعی ہی مختلف تھے۔ میں نفرت کو دنیا کا سب سے مکمل اور خالص جذبہ سمجھتا تھا۔ محبت میں تو پھر بھی کہیں کچھ ملاوٹ کچھ کھوٹ ہو سکتا تھا، لیکن نفرت بنا کسی کھوٹ اور ملاوٹ کے ہوتی ہی نہیں، بالکل اصلی، شدید اور خالص۔ جبکہ کامران کے خیال میں ہوس دنیا کا سب سے سچا جذبہ تھا۔ اس کا خیال ہے کہ انسان صرف ہوس کے معاملے میں بھی خالص اور سچا ہوتا ہے، باقی سب جذبوں میں وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتا ہے، چاہے محبت ہو یا چاہے نفرت۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے محبت ہو یا نفرت، چاہے عشق ہو یا پھر صرف ہوس، کبھی کبھی تو مجھے یہ چاروں ایک ہی جذبے کے 4 رخ دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کی بنیاد پر نفرت کرنے والے یا عشق کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی ہوس چھپانے والے مجھے ہمیشہ ہی سے بہادر اور سچے لوگ لگے تھے۔ شاید ہوس میں دنیا کا ازلی اور شاید ابدی رشتہ ہوتا ہے، اور ہم سب بھی ایسے ہی کسی رشتے کی پیداوار ہیں۔ کامران نے رات سونے سے پہلے مجھے اوزیک کی بیٹی مس چیئرز کے ساتھ الجھنے سے منع کیا۔ دراصل اسے بچپن سے میری ایک خاص عادت کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ میں کسی ایک خاص حد تک ہی چیز کو ٹال پاتا تھا، اس کے بعد گرہ معاملہ میرا دماغ کی رگوں پر سوار ہونے لگتا، تو پھر میں اپنے نفع و نقصان کا احساس بھلا کر اس معاملے کے سدھار کے پیچھے پڑ جاتا۔ کامران جانتا تھا کہ میں یہاں اپنی ماضی کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی قسم کا تناؤ برداشت کروں۔ لیکن شاید قدرت اس وقت کامران کی خواہش کے حق میں نہیں تھی۔ اگلی صبح میری پہلی مڈ بھیڑ ہی مس چیئرز سے ہوگی۔ یونیورسٹی کے احاطے میں جو جوزف
बड़ी किनारे अपनी पसंदीदा जगह पर खड़ा अपने परिंदों को चारा डाल रहा था। उसने मुझे दूर से देखकर इशारे से अपने करीब बुलाने लगा। मेरी क्लास में अभी काफी टाइम था, तो सोचा कुछ वक्त 2-4 घड़ी जोसेफ से हेलो हाय कर लो। मैं जोसेफ के साथ बढ़ने के लिए जैसे ही लकड़ी के बने हुए इस पुल पर चढ़ा, जो नदी के दोनों किनारों के मिलाने के लिए बना हुआ था, तो अचानक दूसरी तरफ से सारा अपने 4 दोस्तों के गैंग के हमरा इस पुल पर चढ़ाई। इसके दोस्तों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थे और ये सब मेरी ही क्लास के स्टूडेंट्स थे। सारा ने करीब से गुजरते हुए मेम्ब्रानी जबान में कुछ कहा। वो शायद इस बात से बेखबर थी कि शतरूप जबानें कभी मेरी खास दिलचस्पी का हामिल हुआ करती थी। जैसे लोगों का टिकट जमा करने, सिक्के इकट्ठे करने, मसूरी करने का शौक होता है, इसी तरह कभी मेरा वही शौक दुनिया की पुरानी ज़बानों के बारे में जानना था। ये शौक मुझे दादा जान से मुंतकिल हुआ था। हमारे पुरानी हवेली की लाइब्रेरी और स्टडी में अब भी इसी तरह की कई कदीम किताबों के नुस्खे महफूज थे, जिनमें तो रेत और ज़बूर की कदीम नुस्खे भी शामिल थे। इसीलिए मुझे सारा की कही हुई बात समझ में आ गई। उसने मेरे मज़हब के बारे में कोई गलत बात कही थी, लेकिन अंग्रेज़ी के बजाय मेम्ब्रानी ज़बान इसने शायद इसलिए इस्तेमाल की थी कि मकसद शायद मुझे चोट पहुंचाने से ज़्यादा अपने दोस्तों से वाह वसूल करना थी। मैं भी इतनी मेहरानी तो बोल सकता था। सो मैंने भी मेम्ब्रानी में उसे जवाब दिया। कोई मज़हब किसी दूसरे की मज़हब पर कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं देता, और कीचड़ उछालने वाले दरअसल खुद अपने मज़हब को ही गाली दे रहे होते हैं। मेरी बात सुनते ही चंद लम्हे के लिए सारा रुक सी गई। उसको वहमे गुमा में भी नहीं होगा कि मैं इस बात को समझ जाऊंगा, न सिर्फ समझूंगा बल्कि उसकी ज़बान में ही जवाब भी दूंगा। उसके ग्रुप में से एक लड़का जो शायद मेम्ब्रानी नहीं जानता था, जल्दी से सारा के करीब आया और उससे पूछने लगा, मैंने इससे क्या कहा है? सारा अब भी खामोश खड़ी थी। मैं आगे बढ़ने लगा। दूसरा लड़का मेरे रास्ते में आकर खड़ा हुआ और मेरा रास्ता बंद कर दिया। चंद लम्हे हम एक दूसरे के सामने खड़े खामोशी से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे और एक दूसरे को घूरने लगे। उसके बाद जोसेफ, जो अब तक दूर खड़ा सारा मुआवजा देख रहा था, शायद मामले की संगीनी को भांप गया, इसलिए वो तेज कदमों से हमारी तरफ चला आया और दूर ही से चिल्लाकर कहने लगा, हे हम्माद मैन, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जोसेफ चूंकि इस यूनिवर्सिटी का एक टीचर था, लिहाजा इसके सामने इन लड़कों ने खामोशी रहना ही मुनासिब समझा। मैं भी सामने खड़े लड़के को हटाकर जोसेफ की तरफ बढ़ गया। सारा का ग्रुप भी दूसरी जानिब चला गया। जोसेफ ने परेशानी से मुझे देखा। क्या कह रहे थे ये लोग तुम्हें? कुछ नहीं, मैं नहीं जानता कि 9/11 के बाद ये मजहबी तासुब इन बड़ी यूनिवर्सिटियों तक फैल चुका है। इन लोगों से ना ही उलझो तो बेहतर है। ये सब भी यहाँ के ऊंचे दर्जे के यहूदी इसरार के बच्चे हैं, तुम्हारे लिए किसी भी वक्त किसी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मैं और जोसेफ चलते हुए अपने मखसूस जगह पर पहुँचा कर बैठ गए। हमारे इर्द गिर्द कबूतरों का एक गोल दाना चुक कर एक ज़ारदार आवाज़ के साथ उड़दाड़ी भर गया और इसी जगह के नए कबूतरों ने ले लिया। मैं किसी से उलझना नहीं चाहता, लेकिन जाने ये लोग क्यों हर बार मेरा रास्ता काट जाते हैं। जाने इन्हें मुझसे क्या परखाश है। जोसेफ ने खाकी कागज़ के लिफाफे से कबूतरों का दाना निकालकर फिजा में उछाल दिया। मैं जानता हूँ तुम अपने काम से काम रखते हो, ना ही तुम कभी इन लोगों से अज खुद उलझने की कभी कोशिश की है, लेकिन ये लोग इस यूनिवर्सिटी को अपनी मिल्कियत समझते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी राया, और तुम राया के हमला हुकूक पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। क्या मतलब? राया के हमला हुकूक पर कैसे पूरा उतरा जा सकता है? दरअसल तुम्हारे अंदाज में, तुम्हारी चाल ढाल में, तुम्हारी बात करने में एक खासा मुतासिर और एक खास गुरूर सा है तुम्हारी शख्सियत में। और इन लोगों को ना यही बात एक खलकती है जो सिर्फ इनसे मरहूब ना हो, इनके सामने तन कर चले। ये भला उन्हें कहाँ बर्दाश्त होगा? मुझे गुस्सा आ गया। मरहूब होने या इनसे दबने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मैं किसी खैराती स्कॉलरशिप पर तो यहाँ आया नहीं हूँ। हज़ारों पाउंड्स फीस भरी है, इस यूनिवर्सिटी का मेरिट टेस्ट पास किया है, बल्कि मैं शायद पर मौजूद स्टूडेंट से ज़्यादा डोनेशन और फीस देता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशलिस्ट पर यहाँ दाखिला दिया गया है। फिर भला मैं किसके रोग में क्यों आऊँ?
किसी के रूप में भला मैं क्यों आऊँ? तुम्हारे इस डोनेशन और तुम्हारी इस भारी फीस ने इन यहूदी शाहकारों को मुंह बंद कर रखे हैं। तुम इनके लिए एक सोने की कान हो, जैसे ये अपनी अना के हाथों खो नहीं सकते। बुरा मत मानना, ये तुम्हारी काबिलियत नहीं थी जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ दाखिला मिला, बल्कि वो तुम्हारी बैंक बैलेंस की शीट जो तुम्हारे रिकॉर्ड के साथ जुड़े हुए थे, उसने तुम्हें उस यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया है। मैंने हैरत से जोसेफ की तरफ देखा। ये सब आपको कैसे पता चला? तुमने शायद गौर नहीं किया, यहाँ गिने चुने मुसलमान स्टूडेंट हैं, इनमें से भी ज़्यादातर बराए नाम मुसलमान हैं, जो यहाँ की तहजीब में रूल मिलकर अपना और दूसरों का फ़र्क मिटा चुके हैं। बाहर से सिर्फ तहमी है। ये यूनिवर्सिटी दाखिला देते वक्त 7 शजरों तक हस्ब निसब खंगालने की आदी है। हो सकता है तुम्हारे शजर का निसब में इन्हें कोई काबिल फ़िक्र चीज़ भी ना मिली हो। मैंने चौंक कर जोसेफ की जानिब देखा। ये बात तो उसने चाहे अनजाने में ही कही, लेकिन बिल्कुल ठीक कही थी। मेरे दादा परदादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़ास वफादार और खलीफा भी रह चुके थे। हमारी 7 नस्लों में कोई बाकी पैदा नहीं हुआ था। मैंने गौर से जोसेफ को देखा, लेकिन आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? आप भी तो इस यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया में हैं, और आप ये फिर इंतज़ामिया के राज मुझ पे क्यों खोल रहे हैं? जोसेफ मुस्कुराया। मैं खुद भी इसी बात पर कभी कभी बहुत हैरान होता हूँ कि आखिर तुम में ऐसी क्या बात है जो अपना लगते हो? तुम इधरों से मुख्तलिफ क्यों हो? तुम दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हो? शायद इसीलिए कि मैं जानता कि तुमने कभी टूटकर किसी से मोहब्बत की है, और मेरे दिल में मोहब्बत करने वालों का बहुत ऊंचा मुकाम है, बहुत ऊंचा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। गोया आपने भी किसी से कभी मोहब्बत की है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने कभी टूटकर किसी को चाहा होगा? हो सकता है मैं मोहब्बत के नाम से भी वाकिफ़ न रहा हूँ। नामुमकिन। तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। इनकी गहराई में मोहब्बत के कितने राज, कितने दर्द छुपे थे, ये शायद तुम खुद भी नहीं जानते हो। मोहब्बत इंसान में ठहराव लेकर आती है। वो ऊपर से जितना पुरसुकून नज़र आता है, अंदर से उतना ही बेचैन होता है। तुम भी एक ऐसा ही खामोश और पुरसुकून समंदर हो जो अपने अंदर हज़ारों तूफान छुपाए बैठा है। मैंने एक लंबी सी सांस ली तो गया अब ये दिल के राज मेरे चेहरे से भी आया होने लगे थे। कहाँ जाऊँ, कैसे छुपाऊँ अपने इस किरची दिल के आईने को? मैं और जोसेफ यूँ ही खामोश बैठे रहे। हमारे सामने नहर में पानी बहने से फिज़ा में एक हल्का सा अरताश पैदा हो रहा था। हमारे आसपास कबूतरों और वाले चुगते परिंदों में मिली जुली आवाज़ें थी। सर्द हवा में मेरी आंखों से टकराई। मुझे पता चला कि मेरी आंखों को एक गोशे भीग चुके हैं। मैंने कोट की जेब से गहरा काला चश्मा निकाल कर पहन लिया। दिल के राज जब दिल में ही रहें तो अच्छा होता है, लेकिन जब ये आंखों से बहने लगे तो तब इन पर पर्दा डाल लेना ही बेहतर होता है। मोहब्बत इंसान पर धूप की तरह धीरे धीरे उतरती है, जून जुलाई में किसी सहरा की तपती धूप की तरह, जिसकी शिद्दत का सुबह के पहले पहर में इंसान को इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे मोहब्बत की दोपहर करीब आती है, बेचैनी और चुभन से इंसान का बुरा हाल होने लगता है। प्यास से हलक में कांटे डिग आते हैं, दम लबों पर आकर अटक जाता है, न जान जिस्म के अंदर रहती है, न पूरी तरह जिस्म से बाहर निकलती है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ईमान की मोहब्बत के पहले पहर से निकल कर उससे मोहब्बत की दोपहर तक जा पहुंचा। मुझसे तो उसकी मोहब्बत के पहले पहर का सुकून भी नसीब ना हुआ था यार। जब तक मैं इस मोहब्बत इब्तिदाई की झलक से संभला, जब तक उसकी मोहब्बत की कड़ी कड़कती हुई दोपहर मेरे सर पर मौजूद थी। उस दिन हवेली की स्टडी में रुक जाने पर और इस साजिश में अपने अजीज अज़जान सहेली और अपनी बहन के शरीक होने पर इस कदर बरहम थी कि उसने कई रोज तक अपनी बहन हया निगत से बात नहीं की थी। लेकिन निगत भी अपनी धुन की पक्की थी। वो बाकायदा धरना देकर ईमान के घर के कच्चे सहन में जा बैठी कि जब तक मुझे माफ़ नहीं करेगी मैं यहीं बैठी रहूँगी। ईमान की अम्मा ने पहले निगत को और ईमान को दुहाइयाँ दी कि घर के मर्दों की वापसी का वक्त है, खुदा के लिए इन दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा है ख़त्म कर दे। ख़ास तौर पर इन्हें मौलवी साहब का डर था। अगर वो घर आ जाते और निगत को यूं सहन में बैठा देख लेते तो जाने क्या समझते।
इनका बच्चों पर रोब भी तो बहुत था। मजबूर ईमान को ही हथियार डालने पड़े और वो निगत का बाजू पकड़कर उठाकर अपने और हया के कमरे में लेकर गए और फिर वहाँ जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो निगत के गले लगकर खूब रोई और उसने निगत से वादा लिया कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे ईमान या उसके माँ बाप की इज्जत पर कोई हुर्फ आता हो। निगत ने उस वादे तो कर लिया, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे ये यकीन दिलाने की भी पूरी कोशिश की कि मैं उन आम नौजवानों में से नहीं हूँ जो इस तरह के रिश्तों को खेल समझते हैं। निगत ने अपने माँ बाप की कसम खाकर उसे मेरे और मेरे जज्बे की सच्चाई का एतबार दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उस मामले पर ईमान ने सिर्फ इतना ही कहा कि इसका ज़िंदगी का खतरा सिर्फ उसके माँ बाप का है। वो जहाँ चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उसकी ज़िंदगी का फैसला करने के माजिज़ हैं। वो इस सिलसिले में मज़ीद कोई बात कहना चाहती है और ना ही सुनना चाहती। ये तमाम बातें मुझे निगत की ज़बान पता चली थी। निगत ने पुरानी हवेली बुला कर ये सारी दास्तान मेरे गोश गुजार करते हुए मुझ पर फिर यही मशवरा दिया कि मैं अगर ईमान की जानिब पेश रफ्त करना चाहता हूँ तो इसका सिर्फ वाहिद और एक ज़रिया मेरे घर वालों की तरफ से इसके घर रिश्ते का जाना है था। बहरहाल मुझे एक बात का इत्मीनान तो हो गया था कि ईमान फ़िलहाल कहीं मंसूब नहीं थी, लेकिन इस जैसी महताब के लिए जाने कितने और दिल धड़कते होंगे, जाने और कितनों को वो पुरनूर सा मशवरा दिया कि मैं अगर ईमान की जानिब कोई पेश रफ्त करना चाहता हूँ तो इसका एक वाहिद यही हल है कि एक ज़रिया मेरे घर वालों का जो उनके घर जाकर मेरे रिश्ते की बातचीत करें। बहरहाल मुझे एक बात का इत्मीनान तो हो गया था कि इस महताब के वो अभी कहीं तक मंसूब नहीं थी और दिल धड़कते होंगे, हज़ारों दिल धड़कते होंगे उसके लिए, जाने और कितनों की वो नूरे नज़र होगी। मुझे जो भी करना था बहुत जल्दी करना था, लेकिन मुझे अपने घर वालों के रद्द अमल के अच्छी तरह अंदाज़ आता। शहर के सबसे ऊंचे और अमीर घराने का रिश्ता और वो भी किसी गरीब मौलवी के घर, हमारी शान और आना भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन घर वालों से बात किए बिना कोई चारा भी नहीं था। मुझे मौलवी साहब के घर तक पहुँचने के लिए अपने घर वालों की शनाख्त की ज़रूरत थी। मेरी अपनी तो फिलहाल कोई शनाख्त भी रही थी और फिर वही हुआ जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। पूरे घर में जैसे एक भोपाल सा आ गया। सबसे पहले अम्मी चिल्लाई, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कमिश्नर साहब को जल्लाल आ गया। वो मुंह से पाइप का धुआं उगलते हुए धाड़े हमारी 7 नस्लों की इज्जत को मट्टी लगाने चला है। अबरीना भाभी ने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे कि सब ने मुझे कोसा हो। और सज्जाद भाई ने वाटर रॉबिश यार और सर पीट लिया। मुझे पता था ये कोई ना कोई रंग जरूर खिलाएगा। पूरे घर में सिर्फ इबाद था जिसने आकर मेरी पीठ ठूंकी। ग्रेट हमाद भाई, ग्रेट, जबरदस्त चॉइस है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इबाद बेचारा ये नहीं जानता था कि सिर्फ किस्मत के लिए दुआ देने से किसी की किस्मत अच्छी नहीं हो जाती। और फिर मुझे तो अपनी किस्मत की लकीरों पर फिर नए सिरे से तराशनी थी। सिर्फ एक तेज़े की मदद से फिर से दूध की नहर खोदना थी। जिंदगानी फिर से कोहकन का इम्तिहान लेने को तैयार थे। मेरे वालिदैन और बड़ों ने इस मामले में मेरी कोई बात सुनने से ही साफ इनकार कर दिया। मुझे याद है हम सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। मैंने अपना मुद्दा फिर से दोहराया। बाबा ने गुस्से में हाथ में पकड़े छुरी और कांटे को जोर से प्लेट में दे मारा। बस, बहुत संगे तुम्हारे इश्क की दास्तान। एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम अगले हफ्ते लंदन जा रहे हो। मैंने वहाँ की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दाखिले का इंतजाम कर दिया है। 2 साल की डिग्री है। पहले पढ़ाई खत्म कर लो, शादी वादी भी होती रही। लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता। मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी चिल्लाई, तो फिर किस चीज में दिलचस्पी है तुम्हें? हाँ, 4 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर इस शरीफ जादी ने? अबरीना भाभी ने फौरन
تڑکا لگایا. مجھے تو اسی دن اس پر شک ہو گیا جس دن وہ یہاں پارٹی میں نیک پروین بنی بیٹھی تھی. اوف, یہ چھوٹے لوگ, میں مزید یہ لفوفیات نہیں سن سکتا. لہٰذا میں غصے میں اپنی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ٹیپکن زور سے میز پر جھٹکا کر وہاں سے باہر نکل گیا. جاتے جاتے بھی امی کی تیز غصے میں بھری آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی. وہ شاید بابا سے کہہ رہی ہیں, دیکھا آپ نے کس قدر خودسر ہو گیا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں ڈائننگ ہال سے باہر نکل چکا تھا. لیکن کاش میں اس دن اگر میں وہ جملہ سن لیتا تو باہر نکلنے سے پہلے امی کا اگر وہ جملہ میں پورا سن لیتا تو شاید دوسرے دن وہ غضب نہ ہوتا. سوائے عباد کے تمام گھر والوں نے میرے مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا. اگلے دن میں جو ہی گمسم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا, اچانک نیچے سے امی اور بھابھی کی زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی, جیسے کسی سے لڑ رہی ہوں. پہلے تو میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی, کیونکہ آج کل گھر میں ایسے ڈرامے تقریباً روز ہی ہوتے تھے. لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو کچھ مجھ سے متعلق ہے. میں جلد سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پلنگ کے قریب آ کر دیکھا تو نیچے لاؤنج میں مولوی علیم سر جھکائے کھڑے تھے. ان کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ, آنکھوں میں آنسو اور سارے بدن میں جیسے لرزش تھی. امی اور بھابھی مل کر جانے انہیں کیا کیا خلاصت سنا رہے تھے. میرے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی. میں وہیں اوپر سے کھڑے چلایا, امی بس کریں, بہت ہو گیا. اور امی اور بھابھی مجھے دیکھ کر چپ ہو گئے اور لاؤنج سے ملحقہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے. مولوی صاحب بھی پلٹتے ہوئے ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس ہوئے. جب تک میں جوتے پہن کر بھاگتا ہوا باہر پہنچا, وہ اپنی سائیکل نکال کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے. میں بھاگتا ہوا ان کے سامنے آ گیا, ان کے راستے میں جام ہو گیا. مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو اس رفتار سے بہہ رہے تھے جیسے ان کی سفید داڑھی پر بھیگ چکی تھی. مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بس میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. ان سب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. حالانکہ ان کا کنارہ قابل معافی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے التجا کرتا ہوں. مولوی صاحب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا. ان کی اس ایک نظر میں جو شکوہ تھا, اس نے مجھ پر گھاڑوں پانی ڈال دیا. میری نظر خود بخود جھک گئی. میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا ہم آدمیاں؟ غریب آدمی کے پاس صرف ایک ہی بھرم ہوتا ہے, اس کی عزت کا بھرم. تم نے آج میرا وہ بھرم بھی توڑ دیا. کیوں ہم آدمیاں, کیوں؟ آج بھرے بازار میں میری معصوم بچیوں کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا, انہیں رسوا کیا گیا صرف تمہاری وجہ سے. کاش میں تمہیں کوئی بددعا دے سکتا, لیکن بہرحال وہ بڑا انصاف والا ہے. میرا انصاف بھی وہ خود ہی کرے گا. مولوی صاحب کی آواز جذبات کی رد میں ٹوٹ کر نکل کر رہ گئی. انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی, اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا. میں سر جھکائے وہیں گیٹ کے پاس کھڑا رہ گیا. کبھی کبھی انسان محبت کے آگے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر کچھ بیٹھتا ہے. اور دو محبت کرنے والے جو آپس میں اپنے ارد گرد کی خوشیوں کو بٹورتے ہیں, اپنے لیے کوئی نہ کوئی زندگی کے گھروں کو بناتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہوتا. اور میری محبت بھی ویسے بھی ایک طرفہ تھی. ابھی تک مجھے وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا, اور یہ بات کہ ہمارے گھر والوں نے اس معاملے کی رد کو بہت دور اور گہرائی تک پہنچا دیا تھا. کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد آپ کی نظر کروں گا. سنو, ایک چیز یہاں پر اختتام پر دو محبت کرنے والوں کی ایک چھوٹا سا اقتباس اس میں ایک اضافی طور پر کہنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے سنو جانا, وہ کہتی ہے سنو جانا, محبت موم کا گھر ہے, تپش کی بدگمانی کی کہیں پگھلا نہ رہی اس کو. میں کہتا ہوں کہ جس دل میں ذرا بھی بدگمانی ہو, وہاں کچھ اور ہو تو ہو, محبت ہو نہیں سکتی.
وہ کہتی ہے جدائی سے بہت ڈرتا ہے میرا دل کہ خود کو تم سے ہٹ کر سوچنا ممکن نہیں ہے اب. میں کہتا ہوں یہی خدشے بہت مجھ کو ستاتے ہیں مگر سچ ہے محبت میں جدائی ساتھ چلتی ہے. وہ کہتی ہے بتاؤ کیا میرے بن جی سکو گے تم, میری باتیں میری آنکھیں میری یادیں بھلا دو گے. میں کہتا ہوں کبھی اس بات پر سوچا نہیں میں نے, اگر ایک پل کو بھی سوچوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں. وہ کہتی ہے تمہیں مجھ سے محبت اس قدر کیوں ہے کہ میں ایک عام سی لڑکی تمہیں کیوں خاص لگتی ہوں. میں کہتا ہوں کبھی خود کو میری آنکھوں سے تم دیکھو, میری دیوانگی کیوں ہے کہ خود ہی جان جاؤ گی. وہ کہتی ہے مجھے وارفتگی سے دیکھتے کیوں ہو کہ میں خود کو بہت قیمتی محسوس کرتی ہوں. میں کہتا ہوں متاع جاں بہت انمول ہوتی ہے, تمہیں جب دیکھتا ہوں تو زندگی محسوس کرتا ہوں. وہ کہتی ہے مجھے الفاظ کے جگنوں نہیں ملتے کہ تمہیں بتلا سکوں کہ دل میں میرے کتنی محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت تو نگاہوں سے جھلکتی ہے, تمہاری خاموشی مجھ سے تمہاری بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے بتاؤ نا کسے کھونے سے ڈرتے ہو, بتاؤ کون ہے وہ جسے یہ موسم بھلاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ میری شاعری آئینہ ہے دل کا, ذرا دیکھو بتاؤ کیا تمہیں اس میں نظر آیا. وہ کہتی ہے کہ جناب بہت باتیں بناتے ہو مگر سچ ہے یہ باتیں بہت ہی شاد رکھتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب باتیں یہ فسانے ایک بہانہ ہے کہ پل کچھ زندگانی کے تمہارے ساتھ کٹ جائیں, پھر اس کے بعد خاموشی کا ایک دلکش رقص ہوتا ہے. نگاہیں بولتی ہیں اور لب خاموش ہوتے ہیں اور لب خاموش رہتے ہیں. وہ کہتی ہے سنو جان. آج کہانی کا حصہ یہاں پر اختتام کرتے ہیں, اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو سننا پسند آئے گا اور باقی جو بھی سننے والے ہوں انہیں بھی. بہت جلد کہانی کا 10واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہانی کا نام خدا اور محبت, کہانی کا 9واں حصہ اختتام پذیر پر پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ, ہمیشہ آپ کی طرح, آپ کے وجود کی طرح, آپ کے سانسوں کی طرح اور آپ کی دھڑکن کی طرح. اللہ حافظ, فی امان اللہ.